اسرائیل کئی دہائیوں سے اپنی عالمی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے ایک مضبوط میڈیا حکمت عملی پر انحصار کرتا آیا ہے۔ جارحانہ پیغام رسانی، مغربی میڈیا میں ہمدردانہ کاوریج اور ایسا سیاسی بیانیہ جسے خاص طور پر امریکی مین اسٹریم میڈیا میں کم ہی چیلنج کیا جاتا تھا۔ لیکن اب حالات بدلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ غزہ میں جاری جنگ، لبنان میں کشیدگی، مغربی کنارے میں بڑھتا ہوا آبادکار تشدد اور ایران کے ساتھ تناؤ نے اسرائیل کے لیے ایک بڑے ساکھ کے بحران کو جنم دیا ہے۔ ایک ایسا بحران جسے صرف PR مہمات سے کنٹرول کرنا اب آسان نہیں رہا۔ اسی پس منظر میں بنیامین نیتن یاہو امریکی چینل CBS کے مشہور پروگرام 60 منٹس میں نظر آئے۔ مقصد واضح تھا، امریکہ میں اسرائیل کے لیے کم ہوتی حمایت کو روکنا۔ انٹرویو میں نیتن یاہو نے کہا کہ سوشل میڈیا ایک 8واں محاذ بن چکا ہے جہاں اسرائیل کو دنیا کے سامنے ایک افریت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو لینے والے کے فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کا فون ہے نا؟ ان کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں عوامی رائے بن رہی ہے۔ لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ مسئلہ صرف سوشل میڈیا نہیں بلکہ وہ تصاویر اور ویڈیوز ہیں جو لوگ خود دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایسے دور میں جہاں جنگ، تباہی اور انسانی المیہ براہ راست دنیا تک پہنچ رہے، وہاں روایتی پروپیگنڈا کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ اسی دباؤ کے تحت اسرائیل نے اپنی ہزبارہ یعنی سرکاری پروپیگنڈا مہم کا بجٹ غیر معمولی حد تک بڑھا دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق 2024 میں یہ بجٹ تقریباً $150 ملین تھا، جبکہ اب اسے بڑھا کر تقریباً $750 ملین تک پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ رقم کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ ڈیجیٹل مہمات، انفلوئنسرز، سوشل میڈیا کمپینز اور عالمی سطح پر اسرائیل کی شبیہ بہتر بنانے پر۔ مگر سروے ایک مختلف تصویر دکھاتے ہیں۔ امریکہ میں خاص طور پر نوجوان نسل اسرائیل سے دور ہوتی جا رہی ہے، جبکہ بڑی عمر کے امریکیوں میں بھی حمایت کم ہو رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پہلے بیانیہ صرف چند بڑے میڈیا ادارے طے کرتے تھے، مگر اب سوشل میڈیا اور آزاد صحافت نے متبادل آوازوں کو طاقت دے دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے حامی حلقے اب معلومات پر اپنی کمزور ہوتی گرفت سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بعض اوقات اسرائیلی فوجیوں کی اپنی پوسٹ کردہ ویڈیوز ہی الٹا نقصان پہنچا دیتی ہے۔ غزہ اور لبنان سے سامنے آنے والی کچھ ویڈیوز کو ناقدین مبینہ جنگی جرائم کے شواہد قرار دیتے ہیں۔ ایک تجزیہ کار کے مطابق جب لوگ حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں تو پھر پروپیگنڈا کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسی دوران مغربی میڈیا کے رویے میں بھی تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر نیویارک ٹائمز، جس پر ماضی میں اسرائیل کے لیے نرم موقف رکھنے کے الزامات لگتے رہے ہیں، اب زیادہ تنقیدی رپورٹس شائع کر رہا ہے۔ حال ہی میں اخبار کے کالم نگار نکولس کرسٹوف نے ایک مضمون شائع کیا جس میں فلسطینی قیدیوں کے خلاف مبینہ جنسی تشدد کے واقعات کا ذکر کیا گیا۔ رپورٹ میں اجتماعی زیادتی، کتوں کے استعمال اور فلسطینی بچوں کے ساتھ مبینہ بدسلوکی جیسے سنگین الزامات شامل تھے۔ اس پر اسرائیلی وزارت خارجہ نے شدید ردعمل دیا اور اس مضمون کو جدید صحافت کا خون آلود بہتان قرار دیا، حتیٰ کہ اخبار کے خلاف قانونی کارروائی کی دھمکی بھی دی گئی۔ لیکن سوال اب بھی وہی ہے، کیا اربوں ڈالر کی PR مہم حقیقت کو بدل سکتی ہے؟ اب لوگ وہی مانیں گے جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج کی دنیا میں بیانیے صرف نیوز رومز میں نہیں بنتے، بلکہ ہر اسکرین، ہر فون اور ہر ویڈیو کے ذریعے تشکیل پاتے ہیں۔